ہر مشکل اور پریشانی کی دعا کیا ہمیں سکھائی گئی ہے؟ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، میں بخشش مانگتی ہوں اللہ سے جس نے کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ ہے، قائم رہنے والا ہے، اور میں اس کی طرف توبہ کرتی ہوں۔ مطلب کیا ہے کہ یہاں پہ ہمیں دو چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں، ایک توبۃ النصوح کہ کیسی توبہ ہمیں کرنی چاہیے، اور دوسری بات جو سامنے آ رہی ہے وہ ہے استغفار۔ ان دونوں کا فرق کیا ہے کہ جب آپ کی طبیعت میں غفلت آنے لگے، آپ کے اعمال صالح کی اہمیت آپ کے اندر نہ رہے اور گناہ کثرت سے کرنے لگ جائیں، آپ کی زندگیوں میں گناہ جو ہے وہ کثرت سے چھا جاتے ہیں، بڑے بڑے وقفوں کے بعد جا کر رجوع کرنے کا آپ سوچتے ہیں، تو کیا ہے کہ مطلب ہم کہتے ہیں کہ سال کی سال ہم معافی مانگ لیں گے، ہم استغفار کر لیں گے، مہینے میں ایک دفعہ کر لیں گے، ویک میں ایک دفعہ کر لیں گے، خاص موقع بنائے ہوئے ہیں کہ ہم تب معافی مانگ لیں گے۔ مومن وہ ہوتا ہے جو ہر لمحہ اللہ کی طرف راجع، راغب اور تائب رہتا ہے، ہر لمحہ اس کی طبیعت، اس کی روح، اس کا قلب یعنی کہ اس کا دل، اس کا تن من دھن اللہ کی طرف تائب رہتا ہے۔ توبہ ایک دائمی کیفیت ہے، ہمیشگی کی کیفیت ہے۔ استغفار کا مطلب کیا ہے کہ طلب کرنا، اور یہ تین چیزیں میں نے آپ کو بتائیں، کیا کہ زبان سے معافی مانگنا کہ جو اپنے گناہ کیا ہے، زبان سے اس کا اقرار کر کے دل سے شرمندہ ہونا، پھر اس کا عمل جو ہے نا بدن سے اس کو ترک کر دینا کہ آپ کا عمل اس چیز کو شو کرائے گا کہ مجھے ندامت ہے جو میں نے کیا ہے، تو پھر گناہ سے جدا ہونے کا نام استغفار ہے۔ پھر توبہ کا ذکر آتا ہے کہ توبہ کیا ہے؟ توبۃ النصوح، جیسے ہم نے بات کی ابھی ہے نا، کہ گناہ سے الگ ہو کر نیکی کی طرف پلٹ جانا جو ہے یہ توبہ ہے۔ مطلب کہ گناہ پر شرمندہ ہو کر گناہوں سے علیحدہ ہوئے تو یہ استغفار ہو جائے گا۔ شرمندگی کے بعد گناہ سے علیحدہ ہونا یہ استغفار کہلاتا ہے۔ مگر اللہ کی اطاعت اور بندگی کی طرف پلٹتے نہیں ہیں، ہم صرف اس کو کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم بندگی اور اطاعت کی طرف پلٹیں گے تو وہ توبہ ہوگی۔ استغفار ہم صرف شرمندہ ہو کر گناہ سے علیحدہ ہوتے ہیں تو یہ توبہ نہیں ہے۔ ہم ساری زندگی توبہ کے نام پر جو کرتے ہیں نا وہ استغفار ہے، ہم توبہ میں داخل ہی نہیں ہوتے۔ استغفار کیا ہے کہ استغفار دروازہ ہے ایک قسم کا، اور توبہ صحن میں داخل ہونا ہے، اور نیابہ جب ہم بولتے ہیں نا تو نیابہ اس کو کہتے ہیں کہ صحن سے آگے کمرہ ہے جس میں ہم داخل ہوتے ہیں۔ کہ گناہ جب ہم کرتے ہیں نا، ہم نے ظلم کیا، ہم نے نافرمانی کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، اس پر استغفار کیا تو ہم نے اس نافرمانی اور ظلم کو ترک کر دیا، چھوڑنے کا عہد کر لیا۔ ہم کھڑے وہیں پہ ہیں، لیکن جو ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا، جو گناہ کیا تھا، جو گناہ لکھا گیا تھا، جو ظلم لکھا گیا تھا، وہ مٹ گیا استغفار کرنے سے۔ ابھی توبہ نہیں کی ہم نے۔ توبہ کس کو کہا جاتا ہے؟ الرجع الی الطاعہ، مطلب کہ جیسے ظلم کیا تھا نا، نافرمانی کی تھی، شرمندہ ہوئے، شرمندگی کا احساس ہوا تو استغفار کیا، اب ویسے ہی نیکی کی طرف، اطاعت کی طرف، اللہ کی بندگی کی طرف پلٹ جانا توبہ ہے۔ مطلب کہ گناہ چھوڑنے کو توبہ نہیں کہتے، گناہ چھوڑنے پر، گناہ پر معافی مانگنا اس کو استغفار کہتے ہیں، اور پھر نیکی، اطاعت، تقوی اور اللہ کی طرف پلٹ جانا اس کو توبہ کہا جاتا ہے، وہ توبہ ہوتی ہے۔ نیکیوں کی طرف آپ کا رغبت کر جانا، آپ کی طبیعت کا مائل ہو جانا، نیکیوں کی طرف دوڑنا، یہ توبہ ہے۔ یعنی کہ باطل کو چھوڑ دینا استغفار ہے، اور حق کی طرف لوٹنا وہ توبہ کہلاتا ہے۔ مثال دیتی ہوں ایک چھوٹی سی، آپ کاروبار کر رہی ہیں، نقصان ہوا تو اپنی استغفار کے ذریعے اس نقصان کو کمپنسیٹ کر لیا۔ جو آپ کو نقصان ہوا تھا، استغفار وہ ہے کہ آپ کا نقصان ہوا، آپ نے ظلم یا کوئی گناہ کیا، آپ کا وہ نقصان تھا تو آپ نے استغفار کیا، وہ اپنے نفع نہیں حاصل کیا بلکہ وہ اس نقصان کو کمپنسیٹ کر رہے ہیں، پورا کر رہے ہیں۔ توبہ کیا ہوگی؟ اگر نفع میں داخل ہو جائیں گے، نفع حاصل کرنے لگ جائیں گے تو وہ توبہ ہو جائے گی۔ دیکھیں، استغفار جب ہم کرتے ہیں نا تو اس کے حیرت انگیز
نتائج جو ہے ہمارے سامنے آتے ہیں، اس کے بہت سے فائدے ہیں۔ اسکالرز نے اس کے حوالے سے بہت سی احادیث بیان کی ہیں۔ سورہ نوح میں ہمیں اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے جو انسان استغفار کرتا ہے اس کے کتنے فائدے ہیں۔ پلیز آپ سب لوگ گھر جائیں، سورہ نوح کو پڑھیں، اور اس میں جتنے فوائد بتائے گئے نا وہ سارے کے سارے توبہ کرنے سے آتے ہیں۔ مطلب کہ آپ کی زندگی کی ہر ضرورت کو پورا کرنے کے لیے توبہ استغفار کافی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، کہ جو اسکالرز ہیں وہ کہتے ہیں توبۃ النصوحہ ایک صابن کا کام کرتا ہے۔ جیسے میل کچیل والا کپڑا ہوتا ہے، ہم دھونے کے لیے اس کو صابن کا استعمال کرتے ہیں نا، تو بالکل توبۃ النصوحہ وہ کام کرتی ہے۔ کیسے کہ انسان جب گناہوں میں لت پت ہوتا ہے، دل کالا ہو جاتا ہے، دل پر نقطے پڑ جاتے ہیں، دلوں پر قفل پڑ جاتے ہیں، تالے پڑ جاتے ہیں، دل بیمار ہو جاتے ہیں، دلوں پر پردے پڑ جاتے ہیں، دلوں پر مہر لگ جاتی ہے، تو پورے کا پورا بدن انسان کا بدبودار ہو جاتا ہے، پورا بدن مریض بن جاتا ہے، بدن گندا ہو جاتا ہے۔ پتہ ہے ہمارا پورا بدن گندا ہوتا ہے، بدبودار ہوتا ہے، ہم کرتے کیا ہیں؟ ہم تسبیحات پڑھتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ تسبیحات آپ کو فائدہ دیں گی؟ دیکھیں، جب آپ کا کپڑا گندا ہوتا ہے، اب جتنی مرضی بھی خوشبو لگا لیں تو وہ بدبو اس میں سے آتی ہی رہے گی، تھوڑی وقتی طور پہ شاید خوشبو آنے لگ جائے لیکن بدبو آتی رہتی ہے۔ اسی طرح بدبودار جسم سے ہم تسبیحات تو کر لیں گے، وقتی طور پہ شاید ہمیں اس سے تقویت بھی حاصل ہو جاتی ہے، فائدہ بھی ہمیں مل جاتا ہے، لیکن وہ فائدہ نہیں ملنے والا جو آپ کو سچی پکی توبہ کر کے ملنے والا ہے۔ صابن تو استغفار جو ہے وہ کس طرح صابن کا کام کرتی ہے، مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ استغفار بنیادی طور پر صابر اور صرف کا کردار کیسے ادا کرتی ہے۔ آپ کے کپڑوں پر داغ لگ جائیں، میل کچیل لگی ہوئی ہوتی ہے، وہ غلیظ ہو چکے ہوتے ہیں، گندے ہو چکے ہوتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کو صابن سے صاف کرتے ہیں تو وہ کپڑے صاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جب ہمارا اندر غلیظ ہو جاتا ہے، گندا ہو جاتا ہے، بدبودار ہو جاتا ہے، مریض بن جاتا ہے، ہم استغفار کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے میل کچیل دور کر دیتا ہے۔ اب ان کپڑوں کی ضرورت ہے، جو کپڑے پاک صاف ہو چکے ہوئے ہیں ان کو اب خوشبو کی ضرورت ہے۔ ان کپڑوں پر خوشبو کیا ہوگی؟ یہ پرفیوم جب ہم لگاتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں تو کیا ہے؟ اب یہ تسبیحات ہوں گی، سبحان اللہ، کہ لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت، درود پاک، پھر سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں، پھر وہ جب میرا دل پاک صاف ہوگا تو کیسے اس کو اور نکھار دے گا، کہ کیسے اس کو معطر کر دے گا، کیسے اس کے اندر سے خوشبو آنے لگے گی۔ بالکل اسی طرح کپڑے سے جب میل کچیل دور ہوتی ہے، صاف ستھرا ہو جاتا ہے، ہم اس کے اوپر پرفیوم لگاتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں کہ وہ اور اچھا لگے۔ اگر ہم کہیں کہ ہم انہی سے کام چلا لیں گے، کہ تسبیحات ہی پڑھتے رہیں گے، استغفار کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو آپ کو وہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ عام طور پر گندے کپڑوں پر آپ جتنی بھی پرفیوم لگا لیں اس سے کوئی فرق نہیں نہ پڑتا۔ اسی طرح ہم جتنی بھی تسبیحات کر لیں، تب تک کہ میں اپنا اندر باہر صاف نہیں کروں گی، میرا دل صاف نہیں ہوگا، ہمیں فائدہ نہیں ہوگا۔ دیکھیں، کثرت سے استغفار پڑھنے کی کوشش کریں۔ 1 منٹ کے لیے دیکھیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اگر ہم چھوٹے سے چھوٹا کلمہ بھی استغفر اللہ پڑھتے ہیں نا تو 50 سے 60 منٹ میں آپ ایزیلی 1 منٹ میں 50-60 دفعہ کر سکتے ہیں۔ 1.5 منٹ لگا لیں، آپ کا 100 دفعہ ایزیلی ہو جائے گا۔ ابھی یہ جو ہم نے پڑھا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اس کو آپ لگا لیں، چلیں آپ 2 منٹ 3 منٹ دے دیں، اتنی میں آپ تیزی سے یہ چیز پڑھ لیتی ہیں۔ اگر سوچ سمجھ کے پڑھیں گے تو منیمم آپ کو 5 منٹ لگ جائیں گے۔ آپ اپنے جب بھی یہ استغفار پڑھیں، استغفر اللہ رب من کل ذنب اذنبتہ واتوب الیہ، آپ یہ پڑھ سکتے ہیں۔ استغفر اللہ منیمم ہے، یہ پڑھ سکتے ہیں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھیں، جب بھی پڑھیں، ہر نماز کے بعد کوشش کریں 5 دفعہ 10 دفعہ پڑھ لیں، صبح و شام اس کی تسبیح کر لیں، تو پھر آپ دیکھیں آپ کی زندگیوں پر اس کے کیا اثرات پڑتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کے مطابق اور ان کی حدیث کے مطابق کچھ پوائنٹ جو ہے ہمارے سامنے آتے ہیں کہ یہ جو استغفار ہے آپ کے گناہوں سے آپ کو پاک کرتی ہے، آپ کے مال آپ کو اس میں اضافہ کرتا ہے، آپ کی اولاد میں اضافہ کرتی ہے، آپ کو آپ کی رہائش میں
یا کہتے ہیں کہ آپ کو بڑے بڑے باغات جنتوں کی بات ہوئی، اگر سورہ نوح کو پڑھیں گے نا تو اس میں جو آیت آتی ہے اس میں جنتوں کی بات بھی ہوتی ہے کہ آپ کو جنتیں ملیں گی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا میں رہائش گاہ آپ کی اچھی ہو جائے گی، آخرت میں آپ کو جنتیں ملیں گی. پھر باغات مطلب کہ ڈیکوریٹڈ کیے ہوئے، ان تسبیحات سے ہم اپنے وہ گھر جو ہے وہ جو باغات ہیں ان کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے وسائل اور اسباب اس کے لیے پیدا کر دے گا. اللہ تعالیٰ آپ کی کھیتیوں میں برکت ڈال دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے باغات میں برکت ڈال دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت ڈال دے گا، رزق کی بارش کرے گا. اس استغفار کے اتنے فائدے ہیں. حضرت زید بن رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جو شخص یوں کہتا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، میں بخشش مانگتی ہوں اللہ سے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ ہے، وہ قائم رہنے والا ہے، اور میں اس کی طرف توبہ کرتی ہوں تو اس کو بخش دیا جاتا ہے گرچہ وہ جہاد سے بھاگا ہوا ہو. حدیث نبوی میں آتا ہے کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا دل پر ایک سیاہ نقطہ بن جاتا ہے. اگر وہ باز آ جائے تو اور توبہ استغفار کرے تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے، اور اگر دوبارہ گناہ کا ارتکاب کرے تو اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے دل پر ایک زنگ کا غلبہ ہو جاتا ہے. مطلب کہ وہ دل جو ہے وہ زنگ آلود ہو جاتا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ مطففین آیت 12، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ ہرگز نہیں بلکہ بات یہ ہے کہ یہ جو اعمال بد کرتے ہیں ان کا ان کے دلوں پر زنگ بیٹھ جاتا ہے. کہ زنگ اللہ تعالیٰ نہیں بٹھاتا بلکہ انسان کے اپنے گناہ ہی ہوتے ہیں جو انسان کے دل کو زنگ آلود کر دیتے ہیں، انسان کے دل کو سیاہ کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان کو توفیق ہی نہیں ملتی کہ وہ اپنے دل کو صاف کرے، توبہ استغفار کرے، پہلے استغفار کرے، پھر توبہ کرے، اللہ کے آگے گر گڑائے اور نیکیوں میں آگے بڑھے. کہتے ہیں کہ گناہ کا ارتکاب کا خیال اس طرح کے دل پر اس طرح حاوی ہونے لگتا ہے جیسے کوئی شخص سیڑھی پر اترتا ہے یا سیڑھی کے اوپر چڑھتا ہے. جب وہ چڑھتا ہے تو دوسرا پاؤں اس کے لیے تیار رہتا ہے، جب وہ دوسرا سٹیپ چڑھتا ہے تو تیسرا اس کے لیے تیار رہتا ہے. اسی طرح اگر وہ نیچے آتا ہے، فرسٹ سٹیپ پہ آتا ہے تو سیکنڈ سٹیپ کے لیے وہ ریڈی ہوتا ہے، اور سیکنڈ پہ آتا ہے تھرڈ پہ. مطلب کہ گناہ ایسے انسان ایک کے بعد ایک گناہ کرتا چلا جاتا ہے، گناہوں میں وہ لت پت ہو جاتا ہے، اس کے دل سے شرم حیا سب چیزیں رخصت ہو جاتی ہیں. اس کے بڑے بڑے گناہوں کا اس کی آڑ میں وہ بڑے بڑے گناہ کرنا شروع کر دیتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ پستی میں، وہ تزلزل میں گرتا چلا جاتا ہے، اور اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ اسفل سافلین، جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بولا ہے نا سورہ 3 میں، وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. اسی لیے کسی عقل مند کا قول ہے، وہ کہتا ہے کہ ہر گناہ کفر تک پہنچانے کا راستہ ہے، جبکہ توبہ اس پستی کا راستہ روکنے کا ایک ذریعہ ہے اور اللہ تعالیٰ تک پہنچانے والے راستے کی طرف رخ موڑنے اور اس کی خاطر جد و جہد کرنے کا نام ہے. کہ اگر انسان گناہوں پر قابو نہیں پاتا، انسان کو استغفار کرنے کی توفیق نہیں ملتی، تو کیا ہے وہ پستی میں چلا جاتا ہے. اور جب اس کو توفیق ملتی ہے تو کیا ہے یہ استغفار جو ہے انسان کو پستی کے راستے میں جانے کی طرف روکنے کی ایک آڑ ہے، ایک دروازہ ہے، اور جس کے لیے وہ پھر جد و جہد کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب اللہ کا کوئی بندہ اس کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ سے اس شخص کی بنسبت زیادہ خوش ہوتے ہیں جو کسی بیابان میں اپنی اونٹنی پر ہو اور وہ اونٹنی اس سے بھاگ جائے، اس کا کھانا اور پانی بھی اسی اونٹنی پر ہو، اور وہ مایوس ہو کر ایک درخت کے نیچے آ کر لیٹ جائے. اسی دوران اچانک وہ اونٹنی اس کے پاس آ کر کھڑی ہو جائے، وہ اس کی مہار پکڑ لے اور خوشی کی شدت سے کہہ بیٹھے، اے اللہ آپ میرے بندے ہیں اور میں آپ کا پروردگار ہوں. یعنی کہ خوشی کی شدت سے اس سے الفاظ آگے پیچھے ہو جائے. مطلب یہ بتایا جا رہا ہے یہاں پہ کہ ایک انسان ہے، انسان کی ساری متاع اس کے پاس وہ ایک اونٹنی ہے. جب وہ اونٹنی اس سے غائب ہو جاتی ہے انسان اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے، اور اچانک سے جب وہ واپس آتی ہے تو کیا ہے اتنی اس کو خوشی ہوتی ہے اور خوشی میں الفاظ کو آگے پیچھے کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کو اس بندے کی توبہ استغفار بہت پسند ہے. جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں.
ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے ہمارے اوپر کھولتے ہیں، ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ جب ہم سیدھے راستے سے ہٹ جاتے ہیں تو ہمارے اور اللہ کے درمیان سارے تعلقات ٹوٹ جاتے ہیں۔ جب یہ ٹوٹتا ہے تو شیطان اس کے درمیان اور فاصلہ پیدا کرتا جاتا ہے۔ جب ہم اپنی فطرت کے خلاف راستہ اختیار کرتے ہیں، اس پہ نادم اور پشیمان ہوتے ہیں، تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ تعلقات جو ہیں پھر سے استوار ہونے لگتے ہیں۔ جب ہم اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں، ہم اس پہ پشیمان ہوتے ہیں، ہم نے کوئی غلطی کی ہے، اس کا پہلا مرحلہ میں نے پہلے بھی آپ کو یہ بتایا ہے کہ ابتدا میں پہلے انسان کے اندر ندامت پیدا ہوتی ہے، ندامت کے بعد وہ کیا اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ جب اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ کی رحمت کے دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں اس انسان کے لیے، اور پھر آگے کیا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہتے ہیں، اے میرے بندو میں تمہیں بھولا اور نہ ہی میں نے تمہیں چھوڑا ہے، جب تک تم مجھے یاد کرتے رہو گے، تمہاری طرف سے بار بار تم عہد شکنی بھی کرتے رہو گے، میں تمہاری توبہ کو قبول کرتا رہوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے مجھ پہ اور آپ پہ، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم گنہگاروں کو بار بار موقع دے رہے ہیں کہ اپنے اندر جھانکو۔ اپنے اندر جب وہ انسان جھانکتا ہے نا، اپنے ساتھ کچھ ٹائم سپینڈ کیا کرو میری پیاری بہنوں۔ جب ہم بیٹھتے ہیں نا، صبح کے وقت اٹھتے ہیں، فجر کی نماز پڑھتے ہیں، تھوڑا سکون ہوتا ہے، تو اپنے اندر دیکھیں میں کیا ہوں، میرا اندر کتنا گندا ہے، کتنا صاف ہے، کتنا میں خشوع کے ساتھ نماز پڑھتی ہوں، میرا تعلق اللہ کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، کیا یہ تعلق ویسے ہی ہے جیسے ہونا چاہیے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے استغفار کر کے اپنے گناہوں پر نادم ہوں اور دوبارہ نہ کرنے کا عہد کریں، اور نیکیاں کر کے اپنی توبہ کروائیں اور نیکیوں میں اضافہ کریں۔